السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ یہ پروگرام 739 اسکائی پر بھی دیکھا جا سکتا ہے، اقرا.tv پر بھی انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، اور یوٹیوب کے لائیو اسٹریم پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے، اور پروگرام کی ترتیب سے آپ واقف ہیں کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، پھر آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ کے دینی سوالات کے جوابات، آپ کی پریشانیوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، اور بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے تک پہنچی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے علمبردار، اور ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء کے معنی انبیاء کرام کے والد محترم، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں، اور چھوٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو بیٹے ہوئے ان کا نام یعقوب علیہ السلام ہے، گویا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوئے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، اور ان 12 بیٹوں سے جو نسل چلی ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی، اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی تھا۔ تو چلڈرن آف اسرائیل جب کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، تو اس میں یعقوب علیہ السلام کے یہ 12 بیٹوں کی جو اولاد چلی ہے وہ مراد ہے، اور ان میں سینکڑوں ہزاروں انبیاء کرام پیدا ہوئے۔ اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل جو مکہ میں چلی، ان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو بالفاظ دیگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی پیدا ہوا وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، ان کی اولاد میں تھا، اس لیے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء کرام کے والد ہیں، کئی نبی ان کی نسل کے اندر پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو پہلے سمجھایا، توحید کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ کر لیا اس ذات کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ رب کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ کہا، ربی الذی
یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں۔ قید خانے سے 2 آدمیوں کو بلایا، ایک وہ تھا جو شک کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا، یقین تھا کہ جب اس کا کیس منظر عام پر آئے گا، جب اٹھے گا تو فوراً اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور ایک وہ شخص تھا جس پر قتل واجب ہو چکا تھا، مطلب سزا طے ہو چکی تھی اس کی، صرف عملی طور پر اس کا سزا کا اجرا باقی تھا۔ بادشاہ نے اس آدمی کو جس کے بارے میں سزا کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور یہ جو محض شک کی بنیاد پر گرفتار ہوا تھا اس کو قتل کا حکم دے دیا۔ کہا دیکھو جس کی موت تھی ہم نے اس کو زندگی دے دی، جس کی زندگی تھی اس کو ہم نے موت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو رب ہونے کا دعوے دار ہے سورج کو مغرب سے نکال لا۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر حیران ہو گیا۔ قوم نے جب کہنا نہیں مانا تو جو ٹیمپل تھا بت خانہ، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام گئے اور تمام بتوں کو توڑ دیا۔ قوم نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام نے توڑے ہیں۔ بادشاہ کو اطلاع ملی، اس نے کہا بڑی آگ جلائی جائے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ ایک سزا کے طور پر بڑی آگ جلانی تھی۔ سب کو حکم دیا کہ سب اپنے اپنے طور پر جو ایندھن ہے، لکڑیاں وغیرہ جمع کر کے یہاں میدان میں لا کر ڈالتے رہو۔ 1 مہینے تک شہر کے لوگوں نے لکڑیاں جمع کر کر کے وہاں پہنچائیں۔ جب آگ جلائی گئی تو اتنی بڑی آگ ہو گئی کہ اس میں اس کے قریب جانا مشکل ہو گیا۔ اس کے اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی آگ میں گرمی کی اور تپش کی وجہ سے جل جاتا تھا، گر جاتا تھا۔ سوال پیدا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کون اندر ڈالے، اس لیے کہ آگ کے قریب جانا بھی مشکل ہے۔ انسانی شکل میں شیطان آیا اور اس نے منجنیق کی رائے دی۔ جس طرح اس زمانے کا رواج تھا، آج بھی بچے غلیل کی طرح کھیلتے ہیں، پتھر رکھ کر اس کو زور سے پھینکتے اور پھر مارتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح کسی چیز کے اندر رکھ کر اس کو زور سے پھینکا گیا اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے۔ آسمانوں پر فرشتے حیران، مدد کی درخواست لے کر آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہ اگر ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم مدد کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مدد کی ضرورت ہے لیکن آپ کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے، یعنی رب کی مدد کا انتظار ہے مجھے۔ اللہ نے مدد فرمائی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ سب جن کو ہم ظاہری سبب سمجھتے ہیں، یہ سب مسبب کی طرف سے ہے۔ ظاہری طور پر آگ جلاتی ہے، لیکن جب تک اللہ کا حکم اس کے ساتھ ہے وہ جلائے گی۔ اللہ نے جب حکم دیا کہ جلانے کا کام ختم کر دے، وہ اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ جس طرح پانی سمندر کے اندر اگر کوئی جائے تو ڈبو دیتا ہے، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی بنی اسرائیل قوم کے لیے حکم دیا، پانی کو ڈبونے کا منع کر دیا گیا۔ پانی پر چل رہے تھے جس طرح انسان زمین پر اطمینان سے چلتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں محتاج ہیں رب کے حکم کی۔ رب کا حکم اس کے ساتھ جلانے کا شامل نہیں ہوا، اس آگ نے نہیں جلایا۔ کچھ آزاد خیال لوگ جو اگرچہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ کیسے آگ میں ڈالا جائے اور نہ جلے، اس کی عجیب و غریب قسم کی تعویلات کرتے ہیں
کسی تعویل کی ضرورت نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز رب کے حکم سے ہو رہی ہے۔ رب نے حکم دیا تو وہ چیز جلائے گی، آگ جلائے گی اس چیز کو، اور اگر رب نے حکم دے دیا کہ اس کو نہیں جلانا ہے، وہ نہیں جلائے گی، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ بردن ہی صرف بردن نہیں کہا، بردن کے معنی ٹھنڈی ہو جا، صرف ٹھنڈی ہو جاتی تو بھی ایک عذاب تھا، ٹھنڈک کے ذریعے بھی عذاب دیا جا سکتا ہے۔ بردن کے ساتھ سلامن کا لفظ، یا نار کونی بردا و سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام۔ 7 دن تک ابراہیم علیہ السلام اس میں رہے، اور فرماتے ابراہیم علیہ السلام کہ جیسا سکون مجھے ان 7 دنوں میں ملا باہر کبھی نہیں ملا تھا، اس لیے کہ سلامتی کا حکم رب کا حکم ہے۔ تو ایسی سلامتی، ایسی ٹھنڈک جو سلامتی کے ساتھ تھی، ابراہیم علیہ السلام اس میں رہے۔ پھر اس کے بعد صحیح سالم باہر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اس شہر سے کوچ کر جائیں، ہجرت کر جائیں دوسرے شہر کی طرف، اور یہیں سے وہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا طریقہ جاری ہوا کہ اگر قوم کہنا نہیں مانتی ہے، نافرمانی پر آمادہ رہتی ہے اور اپنے کفر پر اصرار کرتی ہے، تو رب نے نبیوں کو وہاں سے ہجرت کا حکم دے دیا۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تک یہ طریقہ تھا کہ اگر قوم نہیں مانتی ہے، نافرمانی پر جمی رہتی ہے، تو ایمان والوں کو، نبی کو بچا لیا جاتا تھا اور قوم کو کسی عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ جیسے نوح علیہ السلام کا واقعہ، ہود علیہ السلام کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کا واقعہ، یہ سب واقعات۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام سے نیا دوسرا طریقہ جاری ہوا، جو بعد میں بھی رہا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، زمین سے آسمان کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے جو ارادہ کیا تھا، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تھا، ہم نے ان کو خسارے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں کر دیا، یعنی ان کی تمام تدبیریں فیل گئیں، اپنے ارادوں میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سالم رکھا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے، حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے، کنارے پر اسے طوفان خود لا کے چھوڑ جاتے ہیں۔ جس کی حفاظت اللہ کرنے پر آئیں، جس سفینے اور کشتی کی حفاظت اللہ کرنا چاہے، طوفان خود اس کو لا کر کنارے پر چھوڑ دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نبیوں کی حفاظت کرتے ہیں تو اس انداز میں کرتے ہیں۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے ان کو اسحاق بھی عطا کیا اور یعقوب بھی عطا کیے، نافلہ بطور ایکسٹرا زائد۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام عطا ہوئے، پہلے اسماعیل علیہ السلام اور بعد میں اسحاق علیہ السلام ہے۔ تو قربانی کا واقعہ جو پیش آیا تھا پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اس وقت تک اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ سورہ صافات میں جہاں قربانی کا واقعہ ذکر کیا گیا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ، یہاں سے شروع ہوتا ہے واقعہ، جہاں ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہے وَبَشَّرْنَاهُ
بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی جو نبی ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر آیا اسی آیت کے اندر کہ اللہ نے بیٹا بھی دیا اور پھر پوتا بھی دیا۔ اسحاق علیہ السلام کے ہاں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے سب کو نیک بنایا، پرہیزگار بنایا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو لوط علیہ السلام کو نجات دی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی دنیا والوں کے لیے۔ یہ مسجد اقصی اور اس کے اطراف کا علاقہ، 4 جگہ قرآن مجید نے اس ایریے کو بابرکت قرار دیا۔ الذی بارکنا حولہ، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اور پورے علاقے میں سراؤنڈنگ میں برکتیں رکھی ہم نے۔ اور اگر آپ سینٹر بنائیں مسجد اقصی کو اور برکتوں کا دائرہ بڑھاتے جائیں، پہلے تو وہ حصہ جہاں پر مسجد اقصی ہے سب سے زیادہ بابرکت، پھر وہ شہر جہاں پر مسجد اقصی ہے بابرکت علاقہ، بہت سے انبیاء کرام اس علاقے میں پیدا ہوئے۔ اور ظاہری برکات کیا ہیں؟ اللہ نے پانی کے چشمے جاری کیے ہیں، پھل و پھول کے باغات ہیں وہاں پر، یہ ظاہری برکات ہے۔ اور دائرہ بڑھاتے جائیں، بابرکت یقیناً وہ جگہ بھی ہے جہاں پر قرآن مجید نازل ہوا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، مکہ مکرمہ کو مبارک کہا ہے۔ وہاں تک اگر آپ دائرے کو پھیلاتے جائیں تو جہاں پر مکہ آئے گا اس دائرے کے اندر بہت سے مسلمانوں کے ممالک آ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ برکتوں والا علاقہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔ جس علاقے میں اس طرف مکہ آ جائے اس علاقے میں وہاں پر استنبول ترکی تک آ جائے گا، یہ پورا علاقہ بابرکت۔ 4 جگہ پر برکت کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، اور آگے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ، سب سے پہلے جو تذکرہ آیا سورہ انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر، تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، چوتھے نمبر پر حضرت اسحاق اور 5ویں نمبر پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیا۔ 6 نمبر پر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے جو ایک ایسی نافرمانی میں اور ایسے گناہ میں کے اندر مبتلا تھے جو انسانیت میں اب تک نہیں ہوا تھا، یعنی اس زمانے تک وہ گناہ کسی اور قوم نے نہیں کیا تھا کہ مرد سے اپنی خواہشات کو پوری کرتے تھے، ہومو سیکسولیٹی۔ اس کی اصلاح کے لیے اور اس گناہ سے روکنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قرآن مجید نے اس قوم کی برائی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کانت تعمل الخبائث، وہ خبیث کاموں کو کرتی تھی۔ انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم وہ برائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو دنیا والوں میں سے کسی نے تم سے پہلے نہیں کیا ہے۔ یہ سب سے پہلی قوم تھی انسانیت کے اندر جس نے اس گناہ کو شروع کیا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین کی۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے آپ تو ہمارے اندر بڑے مقدس ہو، بڑے پاک باز ہو، ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، یعنی ان
ہماری بستی کے اندر آپ جیسے پاک بازوں کا کام نہیں، آپ باہر رہیں۔ انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ تو قوم نے جواب میں یہ کہا انہم اناس یتطہرون، آپ لوگ تو بڑے پاک صاف ہیں، آپ نکل جاؤ۔ اخرجوہم من قریتکم، ان کو بستی سے نکال دو، یہ پاک صاف لوگ ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن قوم نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا۔ وہ فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے ہاں خوشخبری دینے آئے تھے اولاد کی، وہی فرشتے یہاں آئے تھے عذاب لے کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا کہ اور تمہارا کیا ارادہ ہے، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، 27 میں پالے کا 27 کی پہلی آیت، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہم کو تو مجرمین قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے بحث کرنے لگے، وہاں نیک لوگ بھی ہیں، لوط پر ایمان لانے والے لوگ بھی ہیں، کہنے لگے اللہ کو پتہ ہے وہ اس بات کا، ان کو الگ ہٹا دیا جائے گا اور جو گنہگار لوگ ہیں ان پر عذاب آئے گا۔ کیسے عذاب آیا؟ جب یہ لوگ گئے ہیں انسانی شکل میں، مہمانوں کی طرح گئے ہیں لوط علیہ السلام کے گھر میں، قوم کو پتہ چلا کہ کچھ اجنبی لوگ آئے ہوئے ہیں، آ گئے لوط علیہ السلام کے پاس، بھائی تمہارے مہمانوں کو چھوڑ دو۔ کہا کیا بات ہے، مہمان پریشان لوط علیہ السلام کہ ان کے ساتھ بھی برائی کا ارادہ کر رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ سمجھ رہے تھے کوئی مہمان ہے، انسانی شکل ہے۔ جب زیادہ اصرار کیا تو لوط علیہ السلام نے کہا قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے تم اپنی خواہشات کو پوری کر سکتے ہو، یہ کیوں مجھے مہمانوں کے بارے میں رسوا کر رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام سے کہ آپ ہٹ جائیں، ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے، لن یصلوا الیک۔ اور پھر جیسے ہی قوم میں سے کوئی فرد آگے بڑھا، فرشتے نے اس کو ایک ایسا تماچا مارا جس سے اس کی آنکھ باہر نکل آئی اور مر گیا۔ پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کو پروگرام بتا دیا گیا، رات کے ایک حصے میں اپنے ماننے والوں کو لے کر آپ بستی سے نکل جائیں گے، پیچھے پلٹ کر کوئی نہیں دیکھے گا کہ اللہ کا عذاب کیا آ رہا ہے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، ہاں آپ کی بیوی ہے جو اس طرح دیکھ لے گی، اور وہ بھی قدرناها من الغابرین، وہ بھی عذاب میں شامل ہونے والوں میں ہو جائے گی۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، جب اللہ کی طرف سے ان کا عذاب کا وقت آیا، اللہ نے اس پوری بستی کو اٹھایا، بڑی اونچائی تک لے گئے آسمانوں تک، اور پھر نیچے ایسی زور سے دے مارا ہے فرشتے نے کہ وہ زمین سب سے نیچے دب گئی۔ وہ پورا علاقے میں سب سے گہری، بلکہ دنیا میں سب سے گہری جگہ میں جہاں پانی ہے وہ یہ ہے، ڈیڈ سی جس کو کہا جاتا ہے، بحیرہ مردار جس کو کہتے ہیں، بحر میت کہتے ہیں، جس میں کوئی ایک مچھلی بھی، کوئی جاندار بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اتنا نمکین پانی ہے، عام سمندر کا پانی اس کے اندر 2% سالٹ ہے، اس میں 24% سالٹ ہے، اور گہرا اتنا ہے کہ اس میں گاڑھا اتنا ہے کہ اس میں کوئی چیز ڈوب نہیں سکتی، ایسے ہی تیرتے رہتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک عذاب تھا جو لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے۔ حق تعالی شان و اس طرح کے تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔